بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شب معراج کا واقعہ۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کی سینہ مبارک کو چاک کیا، اب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بالا بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قد سے چھوٹا اور سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس براق کی نظر جہاں تک جاتی قدم وہاں پر ہوتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے لیے دروازہ کھلوایا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بھی آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کی دائیں طرف ایک گروہ تھا۔ جب آپ اس گروہ کی طرف دیکھتے تو آپ مسکراتے، کیونکہ وہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ آپ کی بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا۔ جب آپ اس گروہ کی طرف دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا، اور آپ کو نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا۔ آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کے جواب میں مرحبا کہا۔ آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور وہ اپنی پشت بیت معمول سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان نہیں کر سکتی۔
پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ فرض ہوئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نماز کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے کہ کچھ سنا ہے تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے وہ سب کچھ دہرایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عجیب بات فرمائی۔ کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں سے بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنا لیا۔ پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے انہوں نے تو بیت المقدس دیکھا تھا تو وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے آپ نے درست بتائیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ہے ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبریں ان کو بتا دیں۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ میری ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔